حضرت شعیب علیہ السلام وہ عظیم پیغمبر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قوم مدین اور اہل ایکا کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے۔ آپ علیہ السلام کو خطیب الانبیاء یعنی انبیاء کا خطیب کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کا انداز گفتگو نہایت دل نشین، مؤثر اور بلیغ تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو صرف اللہ کی بندگی کی دعوت دی اور ان کے سب سے بڑے جرم یعنی ناپ تول میں کمی، تجارتی دھوکہ دہی اور معاشی بدعنوانی سے روکا، لیکن قوم نے آپ علیہ السلام کی نصیحتوں کا مذاق بنایا، انکار کیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ عذاب الہی نے انہیں گھیر لیا۔ مدین ایک خوشحال اور دلکش وادی جو آج کے اردن اور خلیج عقبہ کے قریب آباد تھی۔ یہاں سرسبز چراگاہیں، وافر پانی اور تجارتی راستے تھے۔ قافلے گزرتے، بازار آباد رہتے، کھیت لہلہاتے اور باغات رنگ برنگے پھل دیتے۔ قوم مدین دولت مند تھی، مگر اس دولت کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں لالچ اور حرام خوری بھی پروان چڑھ چکی تھی۔ یہ لوگ مسافروں سے سختی کرتے، قافلوں کو لوٹتے اور سب سے بڑھ کر اپنے بازاروں میں ناپ تول میں کمی کرتے۔ اگر کوئی غریب تاجر آتا تو اسے دھوکے سے کم سامان دے دیتے، اور اگر کوئی خریدار آتا تو اسے زیادہ پیسے ادا کرنے پر مجبور کرتے۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نرم دل، بلیغ کلام اور انتہائی حکمت والے انسان تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو پکارا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو، لوگوں کو ان کا حق دو، زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ اور اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ مگر قوم مدین کے سردار غرور سے بولے، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی سے تصرف نہ کریں؟ آخر تم تو بڑے سیدھے سادے لگتے ہو۔ کچھ ہنستے اور کہتے، اے شعیب، اگر واقعی تم سچے ہو تو آسمان سے کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دو۔ اور کچھ نے دھمکی دی، ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا پھر تمہیں ہمارا دین قبول کرنا ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام بڑے تحمل اور نرمی سے جواب دیتے، اے میری قوم، کیا تم میرے ساتھ جھگڑتے ہو؟ حالانکہ میرے پاس میرے رب کی دلیل ہے، میں تمہیں بہتر راستے کی طرف بلا رہا ہوں۔ اگر تم نے نہ مانا تو اللہ کا عذاب تمہیں گھیر لے گا۔ آپ علیہ السلام دن رات تبلیغ کرتے، کبھی نرمی سے سمجھاتے، کبھی سابقہ قوموں کی مثالیں دے کر ڈراتے۔ قوم نوح، عاد اور سمود کو یاد کرو، جب انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا تو کیسے برباد کر دیے گئے۔ مگر قوم اور سرداروں کا تکبر ختم نہ ہوا جب حالات حد سے بڑھ گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ کے حضور فریاد کی، اے میرے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور عذاب کا فیصلہ صادر کر دیا۔ ایک دن آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے۔ لوگ سمجھے کہ شاید بارش ہونے والی ہے اور وہ خوشی خوشی اس بادل کے نیچے جمع ہونے لگے، لیکن اچانک ایک خوفناک آواز، ایک دھماکہ خیز چیخ نے پوری وادی کو ہلا کر رکھ دیا۔ زمین لرزنے لگی، پہاڑوں سے پتھر گرنے لگے اور بادل سے آگ کے شعلے برسنے لگے۔ قرآن بتاتا ہے تو ان کو زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ کل تک جو بازار آباد تھے آج ویران تھے، کل تک جو لوگ دوسروں کو دھوکہ دے دیتے آج خود زمین میں دفن ہو چکے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ماننے والے ایمان کے ساتھ بچا لیے گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک طویل عمر پائی۔ بعض روایات میں ہے کہ وفات کے وقت آپ کی عمر 400 سال تھی۔ آپ کی نسبت کئی مقامات سے ہے۔ اردن کے شہر السلط کے قریب وادی شعیب میں آپ سے منسوب مزار موجود ہے، جس پر ایک شاندار مقبرہ اور مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ ایک روایت کے مطابق قوم کی تباہی کے بعد آپ حضرموت کی طرف شیون چلے گئے اور قریب ہی شبام کے مقام پر آپ کی وفات ہوئی، جبکہ ابن کثیر کی تفسیر میں وہب بن منبہ سے منقول ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے مکہ مکرمہ میں وفات پائی اور آپ کی قبر کعبہ شریف کی مغربی جانب ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے۔ مشہور ہے کہ جب حضرت موسیٰ مصر سے ہجرت کر کے مدین پہنچے تو حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی۔ اس تعلق نے انبیاء کی تاریخ کو اور زیادہ جلال و عظمت بخشی۔ قوم مدین کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے نبیوں کو جھٹلانے والے اور دنیاوی فائدے کے لیے دوسروں کے حقوق چھیننے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ناپ تول میں کمی، بد دیانتی اور حرام کمائی بظاہر فائدہ دیتی ہے
ہے مگر آخرکار تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جو جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب دیتے ہیں تو کم دے کر دھوکہ کرتے ہیں۔ آئیں قوم مدین کے انجام کو یاد کریں اور اپنے دل سے پوچھیں کیا ہم بھی کہیں انہی کے رستے پر تو نہیں چل رہے۔ اس سبق آموز ویڈیو کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور مزید تاریخی معلومات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔